اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام بیاد حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے دین کے لیے خدمات انجام دی، انسانوں کی خدمات انجام دی اور مختلف شعبہ زندگی میں اپنی پوری زندگی کو وقف کیا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، ان لوگوں کا نام ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہا۔ اسی طرح کی ایک شخصیت پاکستان کے لیے، ایک ایسی شخصیت کہ جو شجر سایہ دار کی حیثیت رکھنے والی شخصیت تھی، جن کے لیے آج ہم موجود ہیں، جن کی یاد کے لیے آج ہم موجود ہیں، حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو دینی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع نظر آتا ہے۔ سماجی خدمات کے شعبے میں ہم دیکھیں تو بہت ایسے ادارے آپ نے تشکیل دیے، ان کی بنیاد رکھی کہ جن سے آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں کے معاملات چل رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر شعبہ زندگی میں آپ کی خدمات یقیناً قابل تحسین ہیں، اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ، اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں ایصال ثواب کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، اس کے تراجم پڑھے جائیں، اور وہ تمام یہ جو ہے ایصال جو ہے مرحوم کو کیا جائے ایصال ثواب، تاکہ ان کی روح تک یہ پہنچنے کے بعد دنیا میں جو انہوں نے نیک کام کیے اس کا بہترین اجر انہیں آخرت میں بھی مل سکے۔ اس حوالے سے ARYQ-TV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آج محفل حسن قرات بھی ہے، ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا قرآن کریم کا، تفسیر بھی منتخب آیات کی بیان کی جائے گی، ثنا خاں حضرات بھی موجود ہیں۔ آج میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، آپ بہت احترام فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے۔ تشریف فرما، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما میرے بائیں جانب دائیں جانب دوسرے مہمان علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہے ماشاءاللہ، تدریس آپ کا شعبہ ہے اور بہت ہی عمدہ انداز میں تکلم فرماتے ہیں۔ تشریف فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ایک ایسے قاری قرآن موجود ہیں جو بہت عمدہ قرات کرتے ہیں، اور پیغام قرآن کے نام سے جو پورا قرآن کریم کا پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ رہے۔ تشریف فرمائے قاری نعمان نعیمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا خوانی کے لیے الحمدللہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ARYQ-TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں، جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما پاکستان کا بہت روشن نام، نعت خوانی کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے قاری محسن قادری تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے تلاوت کلام الرحمن کی جائے گی، قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد میں منتخب آیات کا یعنی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 کا میں ترجمہ پیش کروں گا، اس سے پہلے تلاوت اور ترجمہ، اور اس کے بعد ہم تفسیر کے لیے مفتی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے التماس کریں گے کہ وہ تفسیر فرمائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ثنا خاں حضرات بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ تو میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ وہ قرآن کریم کی سورۃ التحریم سے آیت نمبر 8 کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ میں التماس گزار ہوں حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ اس کی تفسیر فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا اور پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے آمین اللہ۔ اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین اللہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تلاوت ہوئی، جس میں پہلی جو قابل ذکر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منتخب کیا۔ یہ نہیں فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو توبہ کرو۔ اس کا مطلب ہے اہتمام خاص مومنین کے لیے ہے، ورنہ توبہ تو سب کے لیے ہی لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مومنین کو چونکہ مخاطب کیا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک اعزازی پہلو بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر مخاطب کر کے توبہ کی طرف مائل فرمایا۔ دوسرا، اس نص قطعی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صاحب ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں یا فرشتے معصوم ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے نفوس قدسی ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد بھی ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم اپنے بتقاضائے بشریت کو خطا کر بیٹھیں اور اپنے لیے اللہ کے عذاب کو لازم کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ وہ عذاب پھر ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اس میں چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے توبو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنا ہم پر واجب ہے، اور توبہ اسی وقت ہوگی، اس وجوب کی ادائیگی اسی وقت ایک مومن کر سکتا ہے جب اس کو پہلے اس بات کا علم ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اس کا مطلب اس میں اشارہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معرفت بھی حاصل کرو، ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، ان تمام گناہوں کی معرفت، تاکہ جب انسان سے وہ گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر اس امر کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اب المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چونکہ اس کا بعض اوقات علم نہیں ہوتا تو اس توبہ کے حکم سے ہم محروم رہتے ہیں، اس کی تکمیل نہیں کر پاتے، اور یہ اس میں توبہ میں تاخیر کرنا ایک مزید گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس حکم کی حکم عدولی ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فقط فرماتا اگر توبوا الی اللہ تو بھی کافی تھا، لیکن توبۃ نصوحا، خاص اس توبہ کی ایک مخصوص صورت بھی ذکر فرمائی، توبۃ النصوح کرو۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے جو مکمل شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے، بعض نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ ایسی توبہ کرے کہ اس کے بعد کبھی انسان گناہ کے قریب نہ جائے، مکمل کامل توبہ کہ اس کے بعد پھر شیطان دوبارہ گناہ نہ کروا سکے۔ تو اس میں جو توبو کا حکم ہے توبہ کرنے کا، اس میں تھوڑی سی بس بات یہ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کا گناہ، ایک بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا گناہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے تو وہ تین صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ کوئی مالی عبادت ترک کی ہے جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر، اس گناہ کی توبہ یہ ہوگی کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، قربانی رہ گئی ہے تو قربانی کا حساب کر کے اس کا صدقہ وغیرہ کرنا ہوگا، اسی طریقے سے کوئی دم وغیرہ لازم تھے ان کو ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان توبہ کرے گا۔ اگر کوئی بدنی عبادت رہ گئی جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ رہ گیا تھا جان بوجھ کر، تو اس پر پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور فوراً سے پیشتر ان کی ادائیگی کی کوشش۔ اور تیسرا ایسا گناہ کہ جو مالی اور بدنی عبادت سے ہٹ کر ہو، جیسے کسی نے شراب نوشی کر لی، زبان سے نازیبہ کلمہ نکل گیا، اس میں پھر تین شرائط ہوتی ہیں، ویسے اس میں بھی شامل ہیں لیکن تین شرائط اس میں خاص۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس کے ساتھ ندامت اور شرمندگی سمجھ لے اس کے مناسبات اور لوازمات میں سے ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، اس لیے ندامت کے ساتھ پھر انسان اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تو یہ ہے کامل توبہ، اور پھر اس کے بعد کبھی یہ گناہ نہ ہونے پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں وہ ماں کے پیٹ سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عصا ربکم فرمایا، آپ نے اسے ترجمہ فرمایا کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور میرے نزدیک زیادہ اچھا ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یقینی بات ہے، کیونکہ جب کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو دیگر آیات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے کامل توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یا تو یوں ہوگا کہ جنتی اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور سامنے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یا فرمایا کہ وہ ایسا ان کا فرش ہوگا جیسے شیشے کی طرح کہ اوپر بیٹھے ہوں گے اور نیچے سے نہریں جاری ہوں گے۔ یہ دونوں ہی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ تو اس تصور کو جب اس قسم کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس ماحول کو، اس جو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے اس کو ذہن میں لے کر آئے۔ جنت میں پہنچ جائیں،
سوچیں کہ آج اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو کیسی عظیم جنت ہوگی کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سامنے پرندے، درخت، چرندے اور ایسی خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا فرمائے گا، کسی بھی نبی کو، اور نہ ان کے ساتھ انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، ان کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں تھے، بلکہ مراد قیامت تک جتنے ایمان لانے والے، کیونکہ وہ بھی نبی پر ایمان لانے والے۔ جی ہاں، تو یہ قیامت تک جتنے لوگ ایسے ہوں گے۔ اب یہاں پر والذین آمنوا معہ جو فرمایا کہ اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، نہ ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ۔ تو ان ایمان والوں سے مراد وہی ہیں جن کو اوپر اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو توبہ کر چکے ہوں گے، تائب ہو چکے ہوں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اگر وہ توبہ کی توفیق حاصل نہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کاملہ، شفاعت کاملہ کے برکت سے وہ باہر نکلیں گے اور پھر اسی انعام کو پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے انسان سزا پا کر اصلاح کی طرف آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سزا کے بغیر اگر کوئی گناہ کا کفارہ، اس کے جرم کا تدارک ہو رہا ہو تو اس کو اختیار کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت میں بیان فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی سیدھی جانب۔ یہ علماء نے فرمایا کہ جب پل صراط سے پار ہونے لگیں گے نا تو وہاں اندھیرا ہوگا، تو جو انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور مومنین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، ان کے سب روشن ہو جائے گا، جبکہ کافر جو ہوں گے ان کے اندھیرا ہوگا تو وہ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ یہ حسرت بالائے حسرت ہے کہ وہ اندھیروں میں ہوں گے، ان کو نظر نہیں آ رہا، اور مومن روشنیوں میں جا رہے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھ والے لوگ تشریف لے جائیں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور تو ساتھ ہے اور بخشش تو ہو چکی ہے، تبھی تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ جملے کیوں کہیں گے؟ علماء نے بیان فرمایا کہ اصل میں انبیاء علیہ السلام خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ کسی کے بارے میں جو فیصلہ کر لے اس کی کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ تو بخشش و مغفرت کے پروانے جاری ہو جانے کے باوجود اللہ کی بے نیازی کی طرف جب متوجہ ہوں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے نور ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی فعل پر جو نادانستہ طور پر ہوا اس پہ ہماری گرفت ہو جائے، یہ خوف کی کثرت ہوگی۔ جس کو علماء نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ہو جو جلال میں آئے تو پاس بیٹھے والے کی گردن اڑا دیتا ہے۔ اب ایک وزیر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، جو لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ وزیر کتنا خوش قسمت ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن اس وزیر سے پوچھے وہ کتنے خوف میں، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ غصے میں آئے اور تلوار مار کے میری گردنیں اڑا دے۔ ایک حکم بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ شیطان کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، کتنا بڑا موحد تھا، کتنا بڑا عبادت گزار، کتنا زبردست صاحب علم، لیکن اور اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا تھا، لیکن یہ توحید رحمانی نہیں تھی، اس میں ایک شیطانیت کا دخل تھا کہ وہ اس نے اللہ کو تو مانا، نبی کی تعظیم نہ کی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بڑی بے نیاز ہے۔ انسان ہزاروں برس تک نیک عمل کرے، اگر اللہ چاہے تو ایک عمل پر گرفت کر کے سب کچھ ضائع کر سکتا ہے، اور کہیں اللہ کی کرم نوازی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ساری زندگی گناہ کرے لیکن کامل اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سب سے درگزر فرما کر اس کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یہ شدید خوف کی وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے تک یہ نور ساتھ رہے، ہماری بخشش فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر ممکن پر قادر ہے، جو تو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی جنت تک پہنچانے پہ تجھے قدرت حاصل ہے، تو اپنے قدرت کاملہ سے پہنچا دے۔ آخری بات بس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ بھروسہ کر کے اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کر، نبیوں کے طریقے پہ چل کر جنت کے مستحق ہونے میں دیر نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجی سبحان اللہ، حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے کہ یہ ایسی روحانی محفل سجائی گئی ہے، اور یہ ایک ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس بات کا درس بھی دیا جا رہا ہے کہ جب اپنے مرحومین کو یاد کریں
تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں، اور یہ سارا حسن عمل جو ہے ایصال ثواب کے طور پر مرحوم کو پیش کریں تاکہ ان کی روح کو یہ پہنچے تو تسکین ملے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن جب وقفے سے لوٹیں گے تو حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا ان حضرات سے بڑا تعلق رہا ہے، ان سے کچھ تاثرات بھی لیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سے زندگی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک مہربان شخصیت، ایک بہت محسن شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت جس نے ہر ایک سے پیار کیا، ہر ایک کے سر پر دست شفقت رکھا، ہر محتاج کی مدد کی، ہر مفلس کی مدد کی، ہر اس شخص کو تھاما جس نے کوئی عزم کیا اچھے کام کا، اس کے قدم کے ساتھ قدم ملایا اور اسے کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، اور ان کی یادیں بھی تازہ ہوں گی اور ان کی باتیں بھی ہوں گی، اور انہیں ایصال ثواب بھی پیش کیا جائے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف عالم دین، اور آپ کا جو حوالہ ہے بنیادی طور پر وہ قرآن ہی حوالہ ہے کہ اس کی تعلیمات جو ہے پوری دنیا میں پہنچتی ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے قاری محسن قادری تشریف فرما ہے۔ میں التماس گزار ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے۔ نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے، نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے، گناہ گار امت رہا ہو رہی ہے، گناہ گار امت رہا ہو رہی ہے، یہ معراج کعبہ قوسین کیا ہے، یہ معراج کعبہ قوسین کیا ہے، ہمارے ہی حق میں دعا ہو رہی ہے، ہمارے ہی حق میں دعا ہو رہی ہے، اٹھے کس طرح ان کے در سے نمازی، اٹھے کس طرح ان کے در سے نمازی، قضا عمر
عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے مجھے جان جان سے ملا دو خدا را مجھے جان جان سے ملا دو خدا را میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے آرزو مرنے کی یوں کرتے ہیں جینے والے آرزو مرنے کی یوں کرتے ہیں جینے والے کم و بیش ARYQ-TV کو 2 دہائیوں پر مشتمل ایک عرصہ ماشاءاللہ ہوا چاہتا ہے اور اس پورے عرصے میں الحمدللہ ہمارے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس عقیدت کے سفر میں شریک سفر رہے ہیں تو کیا کہیے گا ابتداً جب آپ نے ماشاءاللہ اس کا آغاز کیا یہاں سے پروگرامز کا تو حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے تو کیا ان کے تاثرات تھے اس چینل کے حوالے سے اور دینی حوالے سے اور اگر آپ اجازت دیں تو پہلے حاجی جان محمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جو کہ برادر محترم ہیں حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہیے گا حاجی صاحب حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے باپ کی طرح سب پر شفقت فرمائی ہے آپ کیا فرماتے ہیں السلام علیکم ٹھیک ہے جب ہمارے ساتھ ہوں گے رابطے میں حاجی صاحب تو پھر انشاءاللہ شامل کریں گے کیا کہیے گا آپ مفتی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ہمارا بہت ہی زیادہ کلوزنس نہیں رہی حضرت کے ساتھ لیکن جب ہم کبھی گھر پہ گئے اور ملاقات ہوئی ہے تو وہ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے یعنی ہر ایک سے ان کا طریقہ ملاقات ایسا تھا کہ یوں لگتا نہیں تھا کہ فرسٹ ٹائم آپ ملاقات کر رہے ہیں بہت شفقت سے بھرپور توجہ کے ساتھ اور پھر یہ یقینی سی بات ہے کہ آپ کی سرپرستی رہی QTV کا جب آغاز ہوا تو پہلے اس کو قوالی چینل کہا جاتا تھا QTV کے حوالے قوالی چینل کہ وجہ صرف قوالیاں ہوتی ہیں نعت شریف وغیرہ آتی تھی پھر باقاعدہ مطلب یہ کہ سب بڑوں کی توجہ سے آپ نے بھی توجہ فرمائی روب بھائی نے اور دیگر جو آپ کے احباب تھے جو کلوز تھے کہ اس میں تعلیمی نظام ہونا چاہیے اور یہ ایڈ وغیرہ تو اب چلنا شروع ہوئے ہیں ورنہ شروع سے ہی یہ فیملی ہی اس کو سپورٹ کرتی آئی ہے بالکل بالکل کیونکہ کوئی ذریعہ آمدنی تو تھا نہیں بالکل اپنے پاس سے ایک دفعہ بلکہ ایسا ہوا کہ میں نے کبھی مینجمنٹ سے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ فنڈنگ کر لیا کریں اس کے لیے تو فرمایا کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ یا زکاتیں لیں اور اس کو ہیلا شرعی کر کے اس میں لگائیں اور یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے فنڈ لے کے کریں تو پھر ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی رائے کے مطابق کچھ چیزیں چاہتا ہے اتنا دین کا فہم جی ہاں پہلے سے موجود اور ماشاءاللہ پھر یہ دیکھیں نا مکمل سرپرستی ہوئی تو آج پورے ورلڈ میں الحمدللہ آپ کہیں چلے جائیں ہم کہیں چلے جاتے ہیں QTV کی پہچان سے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی الحمدللہ لاکھوں نمازی بن گئے ہزاروں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہیں سہیل صاحب کتنے عرصے سے قرآن پڑھا رہے ہیں کتنے لوگوں نے قرآن سیکھ لیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اپنا قرآن پڑھنا درست کر لیا ہم شرعی احکام بیان کر رہے ہیں پورے قرآن کی تفسیر اور ہم پہ مجھ پہ تو خاص یوں میں کہتا ہوں کہ مینجمنٹ کی بڑی شفقت رہی کہ اگر میں نے کوئی پروگرام اسٹارٹ کیا تو مجھے یہ نہیں پوچھا کتنے عرصے چلے گا آپ ختم کرنا ہے بس آپ نے کریں آپ 3 سال تک تدبر قرآن احکام شریعت کو 18واں سال کوئی بھی اتنا کسی کو ٹائم نہیں دیتا ہے
کوئی کسی کو اتنا اعتماد فراہم نہیں کرتا ہے. یہ ان بزرگوں کا ہی مطلب یہ کہ ان کا وسیع ظرف ہے اور ان کی حکمت بالغہ، ان کی گہری نظر کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے. اور آج دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بھی ان کی جو پس پردہ کاوشیں ہیں ان کو سراہتے ہوئے دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی دعا کریں 2 جملے حضرت کی بخشش و مغفرت کی بھی کر دیا کریں. تو میں کہتا ہوں بہت ہم پر احسان ہو گئے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھ کر مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے رہیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو ARY QTV کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. میرا اکسے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج ایصال ثواب کے لیے ہم موجود ہیں حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اور اس عظیم شخصیت کا جب دیگر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تعلق اور یہ محبت ہو تو پھر آپ کے برادر محترم حاجی جان محمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. وہ اپنے اس پیارے بھائی کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا پیار تھا ان کا، کیا شفقت تھی. کیا کہیے گا حاجی صاحب؟ بس اس جیسا عظیم بھائی کوئی نہیں ہوتا. اللہ جو محبت کرتا تھا اور سکی انسان تھا. واہ واہ، دوسروں کا درد جو ہے نا اس کے دل میں تھا. بے شک. اور جو ہے نا فیملی سے خاص کر کے سو محبت تھی، خاص کر کے میرے سے بہت ہی محبت کرتا تھا. ہائے ہائے، اس کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی تھی. بے شک. اور اس کے بارے میں اور اس کو مزید کیا کہنا ہے کہ جو ہے کہ انسان جو ہے نا اس دنیا سے چلے گیا لیکن اس کی یادیں ابھی تک باقی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی. اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اس کے. آمین، اللہم آمین آمین آمین. بہت شکریہ ادا کروں گا حاجی صاحب، حاجی جان محمد صاحب. الفاظ نہیں ہوتے جب محبت اور ایک اس کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسے بھائی کے لیے کہ جو محبت سے بالکل سراپا محبت ہو. آپ نے فرمایا نا کہ اتنی محبت کرتے تھے. اچھا، ہر شخص کا یہی دعویٰ ان کے گھر میں کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حاجی جان محمد صاحب اپنے تاثرات پیش فرما رہے تھے. کہنے کو بہت کچھ ہوگا لیکن جذبات الفاظ کے پیرائے میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہم اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس کی جانب بڑھیں گے. قاری صاحب سے گزارش کریں گے، قاری صاحب سورہ ابراہیم کی آیت 39 تا 41 یعنی کہ 2 آیات کی تلاوت فرمائیں گے. قاری نعمان نعیمی صاحب، بسم اللہ. سورہ ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع إن ربي لسميع الدعاء. سبحان اللہ. رب اجعلني مقيم
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي اللہ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے. اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما. اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا. تو آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی مشفق و مہربان اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کا الحمدللہ دست شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر رہا ہے. اور ARYQ-TV آج دنیا بھر میں جہاں جہاں قرآن کی تعلیمات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کی وہ تمام تعلیمات پہنچا رہا ہے، اس میں حاجی عبدالرؤف صاحب کا بہت بڑا ملدخل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. حاجی صاحب کیا کہیے گا، آپ کو تو بچوں کی طرح حاجی صاحب نے شفقت فرمائی اور میں نے میت والے دن بھی دیکھا آپ کو کہ آپ بچوں کی طرح جیسے اولاد روتی ہے گڑ گڑا کر اس طرح آپ کے ہم نے آنکھوں میں آنسو دیکھے. کیا کہیے گا، آج حاجی صاحب کی برسی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ سب کو السلام علیکم. وعلیکم آپ لوگوں کی محبت کہ آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ان کی کبھی تو دیکھیں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہمارے باپ کی طرح تھے. ہمارے والد کے بعد جو بھی محبت تھی نا انہیں کی، اور انہوں نے کبھی بھی، میں تو جب والد صاحب کے انتقال ہوا تھا تو میری عمر کوئی 24 سال کی تھی. سارا کام وام سب چیزیں، اور انہوں نے کبھی آج تک کسی معاملے میں مجھے منع نہیں کیا. جب بھی میں نے کہا بھائی یہ کرنا ہے، مطلب مجھے تو بیٹے کی طرح جو ہے انہوں نے رکھا تھا. اور بچے بھی سارے جو مجھے بھائی کی طرح کرتے ہیں، اور بچے سارے آج کے نماز سے جتنے ہیں وہ سب ماموں بول کے بلاتے ہیں.
سب سے بڑی بات ہے کہ اس جیسا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ اللہ اللہ تو اس کے دل میں نا کے نام کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ کتنی بڑی بھی چیز ہو نا، اللہ اللہ وہ بس اب ان کی یادیں رہ گئی۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بے شک آمین اور اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے پر سایہ سلامت رکھے۔ اللہ پاک ان کی، میرے پاس جو نا ہائے ہے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس، اللہ 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 جو ان کی محبت اور جو پیار کا تھا، ہائے ہے اور کبھی بھی منہ سے کبھی نام میں نے نہیں سنی، ہائے ہے اور ہر جگہ بولتے رہے ٹھیک ہے یار کر لے، ٹھیک کیا ہے بات کر لے، کیا بات کیا جو بھی بات کام کرنے کے لیے جاؤ میں نے کہا بھائی یہ کرنا، بولے کر لے۔ کبھی انہوں نے میرے سے حساب نہیں دیا، اچھا اچھا بس ان کی کمی کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ بے شک باقی ہے جانی بھائی بھی اللہ کا کرم ہے، بڑے بھائی ہیں، اقبال بھائی بھی ہیں، اقبال بھائی بھی سلمان بھی ہے، سارے بچے جلدم اللہ نے ہمیں ایک ہی جگہ پہ قائم رکھا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے بڑوں کی دعائیں، بے شک بے شک بے شک یہ ہمارے والد صاحب کی بہت بڑی دعائیں ہیں، بے ہماری شک۔ دادی کی دعائیں، بے ماں شک۔ کی ہے، بے شک بے شک ان کی محبت ہے جو ہم آج ایک ہی طرف بیٹھے ہیں۔ بے شک بے شک اللہ اپنے کرم میں رکھے، اور یہ جو کام اللہ لے رہا ہے میرے سے، بے شک میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں، بے شک سمجھے، یہ میں اس قابل نہیں تھا جس قابل اللہ نے میرے کام لیا ہے اور لے رہا ہے۔ بے شک بے شک میں تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین اللہم آمین آپ سب کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے یاد کیا، اللہ آپ کے درجات بلند کرے۔ آمین 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 بہت شکریہ عائی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وہ جذبات شامل کیے کہ جو ایک بیٹے کے جذبات ہوتے ہیں باپ کے لیے، مرحوم باپ کے لیے، اور باپ ہی سمجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو بیٹا ہی سمجھ کر باپ جیسی شفقتیں دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اور آپ کے والدین کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔